الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذیر و بشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، سورہ ہود ہے. سورہ ہود وہ سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ماضی کی اقوام کے تذکرے کیے ہیں. سورہ ہود آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ 29 صورتیں جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا ان میں سے یہ وہ ایک صورت ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ یہ فرمان اس رب کریم کا ہے، اس کی آیات حکمتوں سے پر ہیں، اور اس نے اپنی آیات کے اندر تفصیلاً بات کا تذکرہ کر دیا ہے. اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، انسانی زندگی کے طور طریقے ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، ایک فرد کی زندگی ہے، یہ اجتماعیت کی زندگی ہے. ہر بات کو کھول کھول کر واضح کر دیا ہے. فصلت تفصیل بیان کر دی ہے. کس نے؟ حکیم خبیر. اس شخص نے، اس ہستی نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس عظمت والی ہستی نے جو حکیم ہے، حکمتوں والی ہے اور خبیر باخبر ہے. اسے معلوم ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. اس باخبر کی وجہ سے اسے نظام کائنات کو حکمتوں کے ساتھ چلایا. یہ تھی گزشتہ آیت. آج کا سبق آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا بات فرمائی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعبدو، یہ کہ تم نہ بندگی کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کی، اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، نذیر و بشیر، نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے. پچھلی آیت میں بتایا کہ حکیم اور خبیر رب نے یہ احکامات تفصیلاً اور محکم آیات بتائی ہیں، بیان کی ہیں. اب یہاں اللہ رب العزت اپنی محکم آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں. سب سے محکم اور مضبوط بات کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں چلے گی. بندگی کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑا کام ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، یہ اختیار کرنا. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا غلام رہے. جس طرح سورج اس کا غلام ہے، چاند اس کا غلام ہے، ستارے اس کے غلام ہیں، آپ کی فصلیں اس کی غلام ہیں، آپ کی زمین اور آپ کا آسمان اس کا غلام ہے. تو جس انسان کو اس رب نے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کا غلام بن جائے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی ہی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو.
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت اسی بنیاد پر ہے. آئے تو سارے انبیاء یہی دعوت لے کر آئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 23 سال کی دعوت اسی بنیاد پر، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے بندے بنو، کسی اور کے بندے نہ بنو، اللہ کے غلام بنو، کسی اور کے غلام نہ بنو. ایک صحابی ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ انہوں نے اسلام تو قبول اس وقت کر لیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 13ویں سال میں تھے، یعنی کہ مکہ کے جب آخری ایام تھے اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اس کے بعد یہ ہجرت کر کے یہ بھی مدینے تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے، ربیع بن عامر کے تذکرے کہیں کتابوں کے اندر گم ہو گئے، نہیں معلوم بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، حج کے موقع پر تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے. ربیع بن عامر کی کتاب لپٹ کر بند ہو گئی، کوئی نہیں جانتا تھا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر عجیب اتفاق ہے، اللہ رب العزت کا نظام ہے، آپ نے حضور کے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، سعد، سعید، علی، طلحہ، زبیر، بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑی بڑی قربانیاں تھیں. ربیع بن عامر کہیں ان قربانیوں کے اندر چھپ گئے، کہیں نام نہیں ملتا، کسی تاریخی موقع پر آپ کا ذکر نہیں ملتا. یہ قربان جائے، ربیع بن عامر نے ایک ایسا موقع پایا اور اس موقع نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا انسانیت کے سامنے چند لمحوں میں ایسا پیغام دے دیا جو پیغام آج بھی پوری دنیا انسانیت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا وہ صحابی جس کو گمنامی کی زندگی گزار رہا ہو، اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا ہوا سبق کس طرح ازبر یاد کیا. صرف وہی صحابیوں نے، ان صحابہ نے نہیں ازبر یاد کیا جو ہر وقت آپ کے پاس تھے، جو دور بھی رہے لیکن آپ کے سبق کو ازبر یاد کیا. اللہ تعبدوا الا اللہ، بندگی صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 14واں سال تھا جب جنگ قادسیہ ہوئی. بڑی مشہور جنگ ہے. رستم جو بادشاہ، جو پہلو سپہ سالار تھا ایران کے بادشاہ کا، اور اس کی لاکھوں کی افواج جنگ قادسیہ کے اندر خیمہ زن تھیں، اور اس کے مقابلے کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مٹھی بھر اہل ایمان کو لے کر سامنے موجود تھے. رستم ڈر رہا تھا کہ میں جنگ کسی طریقے سے رک جائے، لڑائی نہ ہو، کیونکہ ان کے مسلمانوں کی تلواروں کو دیکھ چکا تھا. یہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں تو مر مٹنے کی ان کے اندر وہ زندگی کا حصہ ہے. رستم چاہ رہا تھا جنگ ٹل جائے، کوئی لے دے کا معاملہ ہو جائے. رستم نے پیغام بھیجا سعد کو، سعد آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بھیجیں تاکہ لڑائی کسی طریقے سے ٹل جائے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ربیع بن عامر کو بھیجا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ اور یہاں گھوڑا آپ نے پکڑا ہوا، اور آپ کے جسم پر زیرہ اور سر پہ خود، اور ٹوپی جو لوہے کی پہنی ہوئی. اور وہ رستم کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص کا جو ہے وہ وفد آ رہا ہے، اور یہ لوگ تو بھوکے ننگے ہیں، عرب کے لوگ ہیں، 17 پیوند ان کے کپڑوں پر حکمران کے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اپنا قالین، ایران کا بہترین قالین جو ہے بچھوا دیا. آج بھی ایران کے قالین کی عظمت ہے کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. قالین بچھوا دیے، بڑے تنومند غلام کھڑے کر دیے، اور اب کہا کہ آنے دو جو وفد آ رہا ہے. ربیع بن عامر جب خیمے میں داخل ہونے لگے، وہاں کے روایت تھی کہ ہتھیار لے لیا کرتے تھے. ربیع بن عامر نے کہا ہتھیار دینے ہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، ہم تم سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. رستم نے کہا آنے دو، ان سے بات چیت تو کرنی ہے، ہتھیار سمیت آنے دو. اب یہ ہتھیار سمیت آ رہے ہیں، گھوڑا بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. کمال دیکھو، جب اسلام سر اٹھا کر جیتا تھا پھر اس کی عظمتیں کچھ اور ہوا کرتی. آج ہم سر جھکا کر جیتے ہیں تو روتے پیٹتے ہماری زندگیاں گزرتی. کہا میں گھوڑے سمیت جاؤں گا، اچھا بھی لے جاؤ. کمال دیکھی، گھوڑے کو جا کر اس تکیے کے دھاگے سے باندھ دیا جس رستم ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور نیزے کو رستم کے سامنے زمین قالین کو پھاڑتے ہوئے گاڑ دیا. گویا کہ اس بات کا اعلان تھا، زمین تو ہماری ہے، تم کہاں سے آ گئے ہو. رستم نے ایک بات کہی،
تاریخ، یہ تاریخ کا اہم موڑ ہے، اس کو روایات کے اندر تاریخ میں اس کو بڑا واشگاف الفاظ میں بتایا گیا۔ رستم نے کہا کہ دیکھو تم بھوکے ننگے تھے، یہاں تک آپ پہنچے ہو، تمہیں پیسہ چاہیے، ہر سال ہم تم اتنا رقم اور پیسہ دیں گے تمہاری نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ تم آئے کیا کر رہے ہو؟ پیسہ تم لیتے، کہاں میں پیسوں کہاں پیسہ تم لیتے نہیں ہو، چیزیں تم لیتے نہیں ہو، قتل تم کرتے نہیں ہو، تمہاری تاریخ ہم دیکھ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ تم بے حیائیاں کرتے نہیں ہو، شراب تم پیتے نہیں ہو۔ دنیا تو قبضہ کرتی شرابوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مال و دولت، یہ چیزیں تو تمہیں چاہیے نہیں، تم آئے کس لیے ہو؟ کیا کام کرنے کے لیے آئے؟ وہ ربیع بن سعد، ربیع بن عامر رضی اللہ تاریخی الفاظ فرمایا سنو، اللہ باعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، من شاء، جس کے بارے میں چاہے، کہ من عبادتم من عبادتم الى عبادتن الى عبادت اللہ، کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، اور فرمایا جو دنیا کے اندر تنگ دستی ہے ہم ان سے نکال کر لوگوں کو وسعتیں دینا چاہتے ہیں، اور تیسری بات بتائی کہ من جوار الادیان، جو مذاہب کا ظلم معاشروں کے اندر پھیلا ہوا ہے انہیں نکال کر الی عدل الاسلام، اسلام کی عدل کے معاشرے میں دینا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیں، اور لوگوں کو وسعتیں دیں، اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور جو مذہبوں کے اندر جکڑے ہوئے انہیں نکال کر اسلام کے عدل کے اندر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں، اس الفاظ سے پوری اسلام کی دعوت دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، اور آج بھی یہی ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کا جملہ دنیا میں گونج رہا ہے۔ لوگوں، یہ امت مسلمہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ وہ پیغام تھا اس صحابی رسول نے جن کی صحبت رسول اللہ میں وقت گزرے ہوئے شاید محدث نے، تاریخ نے ذکر نہیں کیا، لیکن جب انہیں ایک اہم موقع ملا انہیں اللہ کا پیغام اس انداز سے پہنچایا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ آج دیکھیے بندوں پر بندوں کی غلامی نہیں تو کس کی غلامی ہے؟ اپنی ذات، معاشرہ، بستی سے لے کر حکومت کے ایوان اقتدار سے لے کر دنیا کے طلاتم حکمرانوں تک دیکھ لیجئے، ہم بندوں کی غلامی تو ہیں، اور کس کے ہیں؟ بندوں کی غلامی میں جب مسلمان رہتا ہے اس سے خودی نکل جاتی ہے، جو اقبال نے بار بار خودی کا تذکرہ کیا۔ جب خودی آتی ہے تو پھر اللہ خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کی محکم آیات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہوگی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اب فرمایا کہ میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں۔ نذیر کسے کہتے ہیں؟ نذیر کا لفظ معنی ڈرانے والا۔ اب گلی کے اندر رات کو کہتے ہیں باہر نہ نکلنا، ڈاکو آ جائے گا۔ اب ڈاکو کا ڈر بھی تو ہے، چور کا ڈر ہے، رات کو کنڈیاں لگا کر سوتے ہیں، دروازے بند کر کے سوتے ہیں کوئی چور نہ آ جائے۔ ایک ڈر ہے چور اور ڈاکو کا۔ نذیر کا معنی ڈرنا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور اور ڈاکو کی طرح ڈرانے کے لیے آئے تھے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ڈرنے کا ایک اور مفہوم بھی ہے، ڈراوے کا ایک اور مفہوم بھی ہے۔ جب باپ ساری زندگی گرم سفید سر دے کر اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے بیٹو دیکھو میں جانتا ہوں دنیا کس انداز سے ہے، دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارو، ایسا نہ ہو ظالم دنیا کے چنگل میں پھنس کر خود بھی تباہ ہو جاؤ، اپنی زندگی بھی تباہ کر لو۔ یہ باپ اپنی اولاد کو ڈرا رہا ہے، یہ ہے وہ ڈرانا جس کو قرآن نے نذیر کہا ہے۔ نبی اسی ڈرانے کے لیے آئے تھے، اس کا باپ اپنے اولاد کو ڈراتا ہے، نبی بھی اپنی امت کو ڈراتا ہے۔ دیکھو خیر کے راہی بن جاؤ، مرنے کے بعد رب کے سامنے جانا ہے، اس سے پہلے اپنی زندگیوں کو آسان کر لو۔ وہ بشیر و بشارتیں دینے والا ہے۔ ہمیشہ سے قرآن نے جہاں پر سخت بات کہی وہاں نرمی بات بھی کہی، جہاں ڈرانے کی بات کہی وہاں خوشخبریوں کی بات بھی کہی۔ اس لیے فرمایا سنو وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ ہم نے مشکلات پیدا کر دیں کہ بھائی اتنی رکھتے ہوں تو عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، نہیں تو نہیں پڑھی جائے گی، اور بیچارہ آتا بھی دروازے کے باہر سے ہٹ گیا، کون اتنی رکعتیں جا کر مسجد میں ادا کرے پڑھے۔ ہم نے اسے بتایا ہوتا میاں فرض 2 سنتے ہی پڑھ لے،
2-3 وتری پڑھ لے، آ تو صحیح، ہم نرمی کرتے شاید وہ مسجد کے اندر آ جاتا۔ ہم نے لمبی لمبی جو اس کو رکھتے بتائیں، ایسا ڈرایا وہ مسجد کے دروازے سے گزرتے ڈرنے لگا، کون عشاء کی اتنی لمبی نماز پڑھ کر آئے؟ تو فرمایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، آسانیاں پیدا کرو، دین میں تنگیاں پیدا نہ کرو، آسانیاں لے کر آؤ گے لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ ایک صاحب پیشاب کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، مسجد میں تو پاک ہو کر جانا چاہیے، تو پیشاب کر رہا تھا، اسے جوتے مارنے چاہیے تھے، صحابہ مارے بھاگے مارنے کے جوتے، میں ٹھہر جاؤ، اسے کر لینے دو، کہیں سے تکلیف نہ ہو، پیشاب روکا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ جب کر لیا میں ایک صحابی اس کا پانی بہا دو اور اس کو بلایا میرے پاس لے آؤ، اوے یہ تو نے کیا بدتمیزی کی؟ نہیں، آپ نے فرمایا دیکھو گندگی کے لیے باہر جنگل ہے، یہ تو اللہ کی گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، یہ تو پاک صاف جگہ ہے۔ اسے سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا میں تو غصہ دلوانا چاہتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ دین محبتوں کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، کردار کا نام ہے، رویوں کا نام ہے۔ نذیر لانے والے بھی ہیں اور بشیر اور خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ میرے محبوب نے کیا خوشخبری دی؟ 10 افراد کو فتح مکہ قتل کا حکم دے دیا، لیکن جب آپ کے پاس بات آئی تو آپ نے معاف بھی کر دیا ان لوگوں کو۔ یہ خوشخبریاں ہیں۔ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا، پھر اس سے معافی مانگو، إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ، وہ تمہیں متاع و مال و متاع دے گا، متاع حسنہ، زندگی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین متاع، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ویؤتی، اور دے گا کل ذی فضل، ہر فضل والے کو، فضلہ، اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ، بے شک میں تو ڈرنے والا ہوں، علیکم، تمہارے حوالے سے، عذاب یوم کبیر، اس بڑے عذاب کے دن سے۔ یہ آیت میں بڑی یہاں بات ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہاں اس آیت پہ ایک بات چھپی ہے کہ دین والے غریب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، بیٹھی، جو دین والے بڑے غریب ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے۔ لفظ مولوی کو اتنا رگڑا دے کر بدنام کر دیا اس انگریز نے، کیونکہ مولوی کا نام عزت والا نام تھا، جو دین سیکھتا اور سکھاتا تھا۔ مساجد کے نام زمینیں اور جاگیریں مغلوں اور بڑے بڑے اسلامی نوابوں نے کر رکھی تھی، اور جب انگریز یہاں پر آیا وہ تو سوچتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے یہاں کے قوموں کیسے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ مولوی کو اگر ہم یہاں سے بیچ میں سے نکال دیں، جو عوام اور بندے کے درمیان، رب کے درمیان واسطہ ہے، پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام اسے ساری مساجد مدارس کی جائیدادیں کھینچ لی، تاکہ سب سے پہلے مولوی ٹکے ٹکے کا محتاج ہو جائے۔ جب مولوی محتاج ہوگا مسجد کی کمیٹیوں کا، مولوی محتاج ہوگا کچھ چند علاقے کے بڑے لوگوں کا، پھر سچی بات نہیں کر، سچی بات کیسے کرے؟ فلاں ذمہ دار نے تو تنخواہ دینی ہے، فلاں نے تو پیسہ دینا ہے، فلاں نے میرے گھر کی ضروریات کو پوری کرنی ہے، اگر میں نے کہہ دیا سود غلط ہے، اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ شراب حرام ہے، اگر میں نے کہہ دیا انصاف کرو نوکروں ملازموں کے ساتھ، یہ تو کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مولوی کو بے وس کر دو، اس کو چاروں رستوں سے باندھ دو۔ دوسرا کام یہ کیا کہ مولوی کا نام اتنا بدنام کر دیا، آج بھی جب بھی بس میں سوار ہوں، چاہے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی ہی کیوں نہ ہو، چاہے فیشن کے طور پہ سجائی ہو، مسجد کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، حتیٰ کہ مسلمان ہی نہ ہو، او مولوی، اس کا لفظ اس انداز سے پکاریں گے، 4 بندے بھی ہنسیں گے۔ یہ تذلیل یہ انگریز نے اس انداز سے ہمارے دماغوں میں بٹھا دی۔ آج ہم چل رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کے نام پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ گئی وہ ہمارے معاشرے میں ہر سو نظر آتی ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ اپنے دین والوں کو بھی دنیا میں دولت عطا کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر اپنے رب سے استغفار کرو گے، استغفار یا سب سے بڑا وظیفہ ہے مال و دولت کے حصول کا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر آئندہ کے گناہوں کے لیے معافی مانگ لو گے، توبہ کر لو گے، یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہترین متاع دے گا، مال و اسباب دے گا، آسانی کی زندگی دے گا، وسائل دے گا، پیسہ دے گا،
الی اجل مسمى، ایک خاص وقت مقررہ کے لیے، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فضل، اور ہر اس کو دیا جائے گا جو فضل والا ہے، اس کے فضل کے سبب۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے جو فضل والا ہوگا، لوگوں کا خیال رکھے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اچھا بندہ ہوگا، اسے دیا جائے گا، اور اسے دیا جاتا بھی ہے۔ یہاں ایک اور معنی بھی ہے، جس کو اللہ نے مال و متاع دیا ہے اسے قرآن اول الفضل کہا ہے، یعنی کہ جو لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ کرے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بتائی ہے اللہ اسے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں دو باتیں کی، ایک استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تمہیں مال و متاع دنیا کا ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، وہ تمہیں خاص طور پر تمہیں دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، حضور فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں تمہارے حوالے سے عذاب یوم کبیر، اس بڑے دن کے عذاب سے، کہ تم پھرو مت، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا گناہ کا ارادہ کرو، اللہ تمہیں دنیا کا مال و متاع دے گا، اور جب اللہ مال دے اس کو خرچ کرو اللہ کے نیک کاموں میں، اللہ تمہیں بڑھا بڑھا کر دے گا۔ یہاں اللہ نے مال و متاع بتایا کہ صرف کفار کا حق نہیں ہے، اصل حق تو بندہ مومن کا ہے، اہل ایمان کا ہے، اس کے دین کے کام کرنے والوں کا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر دین والے معاشروں میں دیکھ لیجئے، آپ کو دین والے پیسوں والے بھی ملیں گے جنہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیے اور استغفار کو زندگی کا حصہ بنا دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔